السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پگڑی اور پٹی پر مسح۔ سر پر پگڑی باندھی ہے تو اس پر مسح کر لیں، لیکن اس حالت میں مسح پیشانی سے شروع کریں، کیونکہ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو دوران وضو میں پٹی پر مسح کر لیں اور ارد گرد کو دھو لیں۔ موزوں اور جرابوں پر مسح۔ اگر موزے بحالت طہارت یعنی وضو کرنے کے بعد پہنے ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ موزوں پر مسح کیا۔ جورب پاؤں پر چڑھانے والے لباس کو کہتے ہیں، خواہ وہ چمڑے کا ہو، سوت کا ہو یعنی دھاگے کا ہو یا اون کا، لہٰذا ان سب پر مسح ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسح صرف چمڑے کے موزوں پر جائز ہے اور اون، کاٹن وغیرہ کی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ خود ساختہ اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ اب میں وہ احادیث کو بیان کرتا ہوں جن میں واضح طور پر جرابوں کا ذکر ہے، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پانی سے تر کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کر لیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ موزوں کے اوپر ظاہر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ جرابوں اور جوتوں پر مسح کرنا۔ جرابوں اور جوتوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوتوں اور پاؤں پر مسح کیا۔ مسح کی مدت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے یعنی غیر مسافر کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کی مدت مقرر کی ہے، یعنی اس کے بعد جرابیں، موزے وغیرہ اتار کر پاؤں دھونا پڑے گا۔ مسح کی مدت پہلے مسح سے شمار کی جائے گی۔ وضو کی حالت میں موزہ اتار دیا تو طہارت ختم نہیں ہوگی جب تک وضو نہ ٹوٹے گا، یعنی وضو ٹوٹنے سے پہلے جرابیں یعنی موزے وغیرہ دوبارہ پہن لیں تو ان پر مسح جائز ہے۔ بغیر وضو کی حالت میں موزہ اتارا یا وضو کی حالت میں اتارا تھا لیکن
اسی حالت میں وضو ٹوٹ گیا اور موزے یا جرابیں دوبارہ پہن لیں تو ان پر مسح جائز نہیں۔ اگر موزے پہن کر سفر شروع کر دیا تو مسافر والی مدت تک مسح کریں، اور اگر سفر میں مسح شروع کیا ہے اور گھر آئے ہیں تو مقیم کی مدت تک مسح کریں گے، یعنی اگر مسح کرتے ہوئے مقیم کی مدت سے اوپر وقت ہو گیا تو مسح نہ کریں۔ حالت جنابت میں مسح کا حکم۔ غسل فرض ہو جائے تو مسح کی مدت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم سفر میں 3 دن اور 3 رات تک پیشاب و پاخانہ اور نیند کی وجہ سے اپنے موزے نہ اتاریں، لیکن جنبی ہونے پر اتارنے ہوں گے۔ یعنی اگر غسل واجب ہو جائے تو مسح کی مدت بھی ختم ہو جاتی ہے، اوپر سے آپ کو اپنے پیروں میں جو پہنے ہوں گے وہ اتارنے ہوں گے، تب جا کر آپ طہارت حاصل کرنے کے بعد پھر سے موزے و جرابیں پہن کر آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ آخر میں ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام کرتے چلیں کہ ہم سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ پگڑی اور پٹی پر مسح کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد موزے اور جرابوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی جرابوں موزے پر مسح کرنے کا ثبوت ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ جرابوں یعنی موزے پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر یعنی ظاہر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے مسح کی مدت جانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے، یعنی اگر آپ سفر میں نکلے ہوں اس حالت میں آپ نے موزے پہن کر نکلے تو آپ 3 دن اور 3 رات تک پہن سکتے ہیں، یعنی اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ گھر پر ہیں یعنی اسے مقیم کہتے ہیں تو آپ کے لیے 1 دن اور 1 رات تک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے سب سے آخر میں یہ جانا کہ حالت جنابت میں، یعنی اگر آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو وہ غسل واجب ہو گیا، یا جس طرح اگر آپ موزے پہن کر سوئے ہوں رات میں، جسے ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں نائٹ فال ہو جائے، تو وہ بھی غسل واجب غسل فرض ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ کو موزے اتار کر نہانے کے بعد وضو کرنے کے بعد آپ موزے وغیرہ پہن کر ان پر مسح کر سکتے ہیں۔